ایسی ایک مثال نہیں، سینکڑوں اور ہزاروں مثال ہے۔ ہم اس حکومت سے کہنا چاہتے ہیں کہ تبریز انصاری جو رانچی کا رہنے والا تھا، اس کا مرڈر کر دیا گیا، اسے شہید کر دیا گیا۔ پہلے اس کی بیوی اور بال بچے کو یہ حکومت انصاف تو دلائے، پھر جا کر کے مسلم خواتین کے انصاف کی بات کرے۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز علماء کرام، محترم بزرگوں، امت مسلمہ کے غیور نوجوانوں، عزیز بچوں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، پردہ نشین خواتین حضرات اور شاندار نظامت فرما رہے حضرت مولانا رضوان صاحب، سب سے پہلے میں اللہ تبارک تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان بجا لاتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں آپ کے سامنے دین کی نسبت سے کچھ دین کی باتیں عرض کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم شکر گزار ہیں تحفظ اوقاف و تعلیمی بیداری کانفرنس کے روح رواں، اس کے ذمہ داران، اس کے اراکین، سٹان آباد کے تمام باشندگان، بزرگوں، نوجوانوں کا، جنہوں نے آج کے اس پروگرام میں مجھے شرکت کی دعوت دی۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان تمام حضرات کی خدمات کو قبول فرمائے، اللہ تبارک تعالیٰ ان تمام لوگوں کو اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے، اور جو طلبہ عزیز تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ انہیں علمی میدان میں خوب خوب ترقیات سے نوازے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، آپ تمام حضرات نے ایک لمبے وقت سے علماء کرام کے خطاب کو سماعت فرمایا ہے۔ مجھے بتایا گیا اور میں نے بھی یہ بات کہی تھی کہ آج کا پروگرام چونکہ کل پٹیل میدان سہرسہ میں تحفظ اوقاف کے عنوان سے اور وقف ترمیمی ایکٹ 2025 کے خلاف پرزور زبردست پرامن احتجاج ہونے والا ہے، اس لیے آج کا یہ پروگرام 12:30-1 بجے تک ختم ہو جانا ہے۔ تقریباً وہ وقت آ چکا ہے، اس لیے میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا۔ بہت ہی مختصر وقت میں جو 2 عنوان دیے گئے ہیں، انہی 2 عنوان پہ اپنی بات کہہ کر ختم کروں گا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، آپ نے یہ بات سنی ہوگی کہ حکومت نے جو وقف ترمیمی ایکٹ 2024 لایا ہے، یہ کتنا خطرناک ایکٹ ہے۔ یہ ایکٹ جو پارلیمنٹ سے بھی پاس ہو گیا، راج سبھا سے بھی پاس ہو گیا، صدر جمہوریہ نے بھی مہر لگا دی ہے، اب یہ ایکٹ بن چکا ہے۔ یہ اتنا خطرناک ہے کہ اگر یہ ایکٹ حکومت واپس نہیں لیتی ہے اور ہم لوگوں نے اس کو واپس لینے کے لیے زور اور دباؤ نہیں ڈالا تو یاد رکھیے، نہ ہماری مساجد باقی رہیں گی، نہ ہماری خانقاہیں باقی رہیں گی، نہ ہمارے قبرستان باقی رہیں گے، نہ ہمارے مدارس باقی رہیں گے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے، اے سٹان آباد کے مسلمانوں اور سٹان آباد کے باشندگان، خواہ وہ اس ملک کے ہمارے ہندو بھائی کیوں نہ ہو، جو باشعور طبقہ ہے، جو آدی باسی لوگ ہیں، جو کرسچن ہیں، جو بودھ ہیں، سب سے ہم یہ اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ایسا کالا قانون لایا گیا ہے، ایسا سیاہ قانون لایا گیا ہے، ایسا غیر منصفانہ قانون اور ظالمانہ قانون لایا گیا ہے کہ اس قانون کے رہتے ہوئے اوقاف کا تحفظ ممکن نہیں ہے۔
اس لیے ہم سب کو بیک زبان یہ کہنا ہوگا کہ اے حکومت کے لوگوں، اس قانون کو واپس لو اور انہیں واپس لینے پہ مجبور کرنا ہوگا۔ میرے محترم دوستو، اس ایکٹ میں کیا بات کہی گئی ہے آپ کو علماء کرام نے وہ بات بتائی ہوگی، میں بھی آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ کیا آپ تمام حضرات جو پڑھے لکھے ہیں وہ اچھی طرح اس بات کو جانتے ہیں، اس قانون کو جانتے ہیں کہ اگر کسی کی نجی اور ذاتی زمین پہ کوئی انسان ناجائز قبضہ کر لیتا ہے تو اسے 7 سال قید با مشقت کی سزا سنائی جائے گی اور سزا دی جائے گی۔ کتنے سال؟ 7 سال، وہ بھی قید با مشقت۔ لیکن اس ایکٹ میں یہ بات کہی گئی ہے کہ اگر کوئی آدمی اوقاف کی زمین پر ناجائز قبضہ کر لے تو صرف اسے 2 سال کی سزا دی جائے گی، وہ بھی قید با مشقت نہیں ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ حکومت کے لوگ جو یہ بات کہتے ہیں، حکومت جو یہ بات کہتی ہے کہ یہ ایکٹ ہم اس لیے لا رہے ہیں تاکہ اوقاف کا تحفظ ہو، اگر وہ اوقاف کا تحفظ چاہتی ہے تو اسے تو یہ کہنا چاہیے کہ نجی زمین پر اگر کوئی ناجائز قبضہ کرتا ہے تو 7 سال کی سزا دی جائے گی، اور اگر اوقاف کی زمین پر کوئی قبضہ کرتا ہے تو اسے 10 سال کی سزا دی جائے گی۔ جب یہ بات سمجھ میں آتی کہ واقعی حکومت سنجیدہ ہے اس بات میں کہ وہ اوقاف کا تحفظ چاہتی ہے، اس لیے ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ حکومت کے لوگ یہ تمام لوگوں کو فریب میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں، دھوکہ دینا چاہتے ہیں تحفظ کے نام پر۔ یہ در حقیقت اوقاف کا تحفظ نہیں چاہتے بلکہ اوقاف میں گھوٹالے کی راہ کو ہموار کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اس قانون کے ذریعے، کالا قانون کے ذریعے، سیاہ قانون کے ذریعے اوقاف کی زمینوں کو یہ ہڑپنا چاہتے ہیں اور اوقاف کی زمینوں کو برباد کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے ہم تمام لوگوں سے کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کے سہرسہ ضلع کے مسلمانوں نے، آدی باسیوں نے، غیر مسلم بھائیوں نے اور اس ضلع کے باشعور طبقہ نے، سنجیدہ طبقے نے جو کل پٹیل میدان میں پرجوش احتجاجی مظاہرے کا اہتمام کیا ہے، آپ تمام حضرات سے بڑے ہی درد کے ساتھ ہم کہنا چاہتے ہیں کہ آپ تمام حضرات اس احتجاج میں ضرور شریک ہو، انشاءاللہ شریک ہوں گے، اور شریک ہو کر کے اپنے ایمانی جوش اور جذبے کا ثبوت دیجئے۔ آپ یہ ثابت کیجئے کہ مسلمان زندہ قوم ہے، اگر شریعت پہ آنچ آئے گی، اسلام پہ حرف آئے گا، ایک ایمان والا کبھی اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ اپنی گردن تو کٹا سکتا ہے لیکن شریعت پہ حرف آ جائے کبھی وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ قرآن پہ حرف آ جائے، ہم سے ہمارے نبی کی کوئی محبت چھیننا چاہے تو ایک ایمان والا کبھی اس کو برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ جب ہم ایمان والے ہیں اور آپ تمام حضرات یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ اوقاف کا تعلق اسلام سے ہے، یہ عبادت کا معاملہ ہے، یہ شریعت کا معاملہ ہے۔ آپ نے جب NRC کا معاملہ آیا تھا تو آپ نے جانی قربانی دی، آپ نے مالی قربانی دی، آپ نے شاہین باغ کا احتجاج کر کے، دھرنا دے کر کے یہ ثابت کر دیا کہ اس ملک کا ہر باشعور طبقہ اس قانون کو ریجیکٹ کرتا ہے۔ اسی طریقے سے آج بھی یہ وقت آ گیا ہے کہ یہ جو کالا قانون لایا گیا ہے تمام لوگ اپنے زندہ دلی کا ثبوت پیش کریں اور یہ بتائیں کہ شریعت کے خلاف یہ قانون ہے، آئین ہند کے خلاف ہے، دستور ہند کے خلاف ہے۔ یاد رکھیے جس طریقے سے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی ہر ایک نے اس ملک کی آزادی کے لیے قربانیاں دی ہیں، آج جب دستور کی حفاظت کا مسئلہ ہے،
آئین کی حفاظت کا مسئلہ ہے، تو ہم اور آپ آئین کی حفاظت کے لیے بھی قربانی دینے کو تیار ہیں نا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ کل پٹیل میدان کو بالکل کھچا کھچ بھر کر کے حکومت کو ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اے حکومت والوں، کان کھول کر کے سن لو کہ یہ کالا قانون اس ملک کا کوئی بھی شہری ماننے کو تیار نہیں ہے، تمہیں یہ قانون واپس لینا ہوگا۔ اس لیے ہم اور آپ کو یہ بات اچھی طرح سمجھنی ہوگی کہ آج حکومت مسلمانوں کو آپس میں لڑانا چاہتی ہے۔ وہ بات کیا کہی گئی اس ایکٹ میں کہ ہم تو پسماندہ طبقے کے فائدے کے لیے یہ ایکٹ لا رہے ہیں۔ جب یہ دیکھا حکومت نے کہ مسلمان رکنے والے اور تھمنے والے نہیں ہیں، تو اب مسلمانوں میں لڑانے کی کوشش کی گئی کہ پسماندہ اور دیگر طبقات سے انہیں لڑا دیا جائے۔ اور وہ جو مشہور جملہ ہے کہ لڑاؤ اور حکومت کرو، تو حکومت نے یہ سوچا چھوڑ دیا کہ یہ پسماندہ طبقے کے فائدے کے لیے ہے۔ اے لوگو، جو بھی آدمی کوئی چیز وقف کرتا ہے اس میں ہر ایک کا حق ہوتا ہے۔ آپ نے مسجد کے لیے زمین وقف کی، مسجد جب بن گئی تو وہاں صرف مالدار لوگ نماز نہیں پڑھتے، وہاں غریب بھی نماز پڑھتا ہے، وہاں جو پسماندہ طبقے کے مسلمان ہیں وہ بھی جا کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ یہ تو اسلام کا ترہ امتیاز ہے کہ اس نے غربت کے شناخت کو ختم کیا، مالداری کی شناخت کو ختم کیا، اور یہ کہا کہ ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ تو اسلام کا اصول اور دستور ہے۔ اسلام نے ذات اور برادری کی بنا پر، پسماندہ طبقے کی بنا پر تفریق نہیں پیدا کی ہے۔ اسلام تو کہتا ہے کوئی آقا ہے، کوئی غلام ہے، وہ بھی ایک سب میں موجود، غریب اور مالدار وہ بھی ایک سب میں موجود۔ اسلام میں تو پسماندگی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ پھر یہ حکومت پسماندہ کہہ کر مسلمانوں کو بانٹنا چاہتی ہے تاکہ مسلمان لوگ یا اس ملک کے سنجیدہ باشعور طبقہ جو اس ایکٹ کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں، ان کی آواز کمزور ہو جائے۔ اور دوسری بات حکومت کیا کر رہی ہے کہ ہم خواتین کے فائدے کے لیے، مسلم خواتین کو فائدہ پہنچانے کے لیے ایکٹ لائے ہیں۔ اے لوگوں، ذرا غور تو کرو، ذرا سوچو تو صحیح کہ گجرات میں جو فساد ہوا تھا، وہاں احسان جعفری کو اس کے گھر میں آگ لگا کر جلا دیا گیا۔ احسان جعفری کی بیوی زکیہ جعفری در در کی ٹھوکر کھا رہی ہے، آج تک اسے انصاف نہیں ملا۔ اگر یہ حکومت مسلم خواتین کو انصاف دینا چاہتی ہے، اس کو فائدہ پہنچانا چاہتی ہے، تو سب سے پہلے حکومت سے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ احسان جعفری کی بیوی کو وہ انصاف دے تاکہ اسے وہ انصاف مل سکے۔ اگر یہ مسلم خواتین کو انصاف کی بات کرنا چاہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس وقت کے ذریعے سے، اس ایکٹ کے ذریعے سے مسلم خواتین کو ہم فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں، تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حافظ جنید جس کا مرڈر کر دیا گیا، جسے شہید کر دیا گیا، اس کی ماں انصاف کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہے۔ پہلے حافظ جنید کی ماں کو یہ حکومت انصاف دلا دے، پھر جا کر کے وہ مسلم خواتین کے انصاف کی بات کرے، اور وہ یہ کہے کہ یہ ایکٹ ہم اس لیے لائے ہیں تاکہ مسلم خواتین کو ہم فائدہ پہنچا سکیں۔ یاد رکھیے، یہ حکومت کبھی پسماندہ طبقے کی بات کر کے، کبھی مسلم خواتین کی بات کر کے مسلمانوں کے دلوں میں جو جوش اور جذبہ ہے اس ایکٹ کے خلاف، جو ناراضگی ہے، اس ناراضگی کو وہ کم کرنا چاہتی ہے۔ لیکن مسلمان اور دوسرے طبقے کے لوگ، یہ سارے لوگ یہ سمجھ گئے ہیں کہ یہ حکومت کا صرف پروپیگنڈا ہے، یہ حکومت کا دھوکہ ہے، کبھی ہم لوگ اس کے دھوکے میں آنے والے نہیں ہیں۔ اس لیے مضبوط انداز میں ہم یہ آواز لگائیں گے کہ اے حکومت کے لوگوں، اے حکومت کے لوگوں، اس کالے قانون کو واپس لو، واپس لو۔
وقف ترمیمی ایکٹ نہیں چلے گا، نہیں چلے گا، نہیں چلے گا، نہیں چلے گا۔ تو یہ کام ہم اور آپ کو کرنا ہے، اس لیے کہ مسلمان زندہ قوم ہے اور حالات زندہ قوم ہی کے ساتھ آتے ہیں۔ آج جو اس ملک میں مسلمانوں کے ساتھ حالات آئے ہوئے ہیں، یاد رکھیے اس کی وجہ سے ہمیں پست ہمت نہیں ہونا ہے، احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا ہے۔ ہمارے سامنے قرآن کریم جیسی زندہ و جاوید کتاب ہے، ہمارے سامنے آقا نامدار تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندہ و جاوید سیرت ہے، صحابہ کی زندگی ہے۔ صحابہ نے ایمان کی خاطر، اسلام کی خاطر کتنی بڑی بڑی قربانیاں دی ہے، اس لیے ہمیں بھی شریعت کے حفاظت کے لیے قربانی دینے کی نوبت آئے تو ایک ایمان والا کبھی اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا ہے۔ اس لیے ہم آپ سے پھر دوبارہ بڑے ہی درد کے ساتھ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اور امارت شریعہ بہار، اڑیسہ اور جھارکھنڈ، مغربی بنگال، جس نے یہ آپ کو یہ آواز دی ہے کہ اے سہرسہ کے مسلمانوں، اے سہرسہ کے باشعور طبقہ کے لوگوں، آدی باسیوں، کرسچنوں، سارے کے سارے لوگ پٹیل میدان سہرسہ میں حاضر ہو کر کے تم یہ اعتراض درج کراؤ کہ یہ کالا قانون، یہ وقف ترمیمی ایکٹ 2025 نہیں چلے گا۔ ہم سب اس کو مسترد کرتے ہیں اور ہم سب شریعت کی حفاظت کے لیے، آئین کی حفاظت کے لیے جو قربانی دینی ہوگی اس کے لیے ہم سب تیار ہیں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ایک بات مجھے یہ کہنی تھی جو آج کے اس اجلاس کا اہم موضوع ہے، دوسرا موضوع بھی بڑا اہم ہے۔ اب 2-3 منٹ کے اندر چونکہ میں نے زیادہ وقت شاید لے لیا، بات میری بڑھتی چلی گئی، اب آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا ہے چونکہ صبح آج 9 بجے سے وہ پروگرام ہے، وہ احتجاجی پروگرام 9 بجے سے ہے، وہاں بھی آپ کو شرکت کرنی ہے۔ اس لیے تعلیم کے حوالے سے مجھے یہ بات کہنی ہے آپ سے کہ یہ 21ویں صدی تعلیم کی صدی ہے۔ اب آپ کو اگر معاشی اعتبار سے ترقی کرنا ہے، اقتصادی اعتبار سے ترقی کرنا ہے، سماجی اعتبار سے ترقی کرنا ہے تو تعلیم کو گلے سے لگانا ہوگا، تعلیم کو فروغ دینا ہوگا، گھر گھر میں تعلیم کا چراغ جلانا ہوگا۔ سٹان آباد کا کوئی بھی بچہ یا بچی ان پڑھ نہیں رہے، جاہل نہیں رہے، اس بات کی ہم اور آپ کو فکر کرنی ہوگی۔ ہمیں اعلیٰ عصری تعلیم بھی دینا ہے، اسے انجینئر بھی بنانا ہے، ڈاکٹر بھی بنانا ہے، IAS اور IPS بھی بنانا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اسے دین کی بنیادی تعلیم بھی دینی ہے۔ آج جب مسلمانوں سے، سٹان آباد کے مسلمانوں سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو انجینئر بنائیے، آپ اپنی بیٹی کو ڈاکٹر بنائیے، IAS اور IPS بنائیے، تو یہاں کا مسلمان کہتا ہے کہ مولانا صاحب آپ تو اسی علاقے کے رہنے والے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ سٹان آباد کا مسلمان بہت ہی غریب ہے، وہ انجینئر کیسے بنا سکتا ہے، وہ ڈاکٹر کیسے بنا سکتا ہے۔ کل ہی میں اخبار پڑھ رہا تھا، میں نے اس اخبار میں یہ پڑھا کہ ایک رکشہ پولر کی بیٹی IAS بن گئی ہے۔ شاید آپ حضرات کے علم میں یہ بات ہو کہ رکشہ چلانے والے کی بیٹی IAS بن گئی۔ اے لوگوں، در حقیقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ عزم کریں، حوصلہ کریں کہ اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو انجینئر بنائیں گے، ڈاکٹر بنائیں گے، اللہ کی مدد آئے گی اور انشاءاللہ آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی ضرور IAS IPS ڈاکٹر اور انجینئر بن کر رہے گی۔ یاد رکھیے، یہ غربت تعلیم کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے۔ یہ بات اچھی طرح نوٹ کیجئے اپنے ذہن و دماغ پہ کہ غربت تعلیم کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے۔ آپ عزم کریں گے، اللہ کی مدد آئے گی، آپ کا بیٹا اونچی سے اونچی تعلیم ضرور حاصل کرے گا۔ بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ ہم مکان، اگر ہمارے پاس مکان نہیں ہے تو مکان بنانے کے لیے ایک بجٹ مخصوص کرتے ہیں۔ ہم نوکری پیشہ ہیں، ہم مزدور ہیں تو اپنی مزدوری میں سے بچا کر کچھ پیسہ رکھتے ہیں بینک میں، تاکہ ایک وقت آئے گا کہ چند سالوں کے بعد جب وہ خطیر رقم ہو جائے گی تو ہم مکان اس سے بنائیں گے۔
اگر اللہ نے ہم کو بیٹی دیا ہے تو جو مزدور آدمی ہے جو ملازمت کرتا ہے اپنی ملازمت کی تنخواہ میں سے ایک بجٹ مخصوص کرتا ہے, ایک رقم متعین کر دیتا ہے کہ چند سال تک اتنی رقمیں ہم جمع کریں گے تو ہماری بیٹی کی شادی ہو جائے گی. اے لوگوں, بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ مکان بنانے کے لیے تو ہم نے بجٹ کو مختص کیا ہے, بچی کی شادی کے لیے ہم نے بجٹ متعین کیا ہے, لیکن افسوس صد افسوس جس کے ذریعے سے ہمارے بچوں کا ہماری بچوں کا مستقبل روشن اور تابناک ہوگا اس کے لیے ہم نے کوئی بجٹ نہیں بنایا. ہمیں بچے کی تعلیم کے لیے بچی کی تعلیم کے لیے بھی بجٹ بنانا ہے. آج یہ طے کرنا ہے اگر ہم مزدوری کرتے ہیں تو ڈیلی جو آمدنی ہوتی ہے اس میں سے کچھ روپیہ نکال کر بینک میں جمع کریں گے تاکہ اس کے ذریعے سے اپنے بچوں کو تعلیم دیں گے. اگر ہم 4 روٹی کھاتے ہیں تو 4 روٹی نہیں کھائیں گے, 2 روٹی کھائیں گے اور 2 روٹی کے پیسے بچا کر اپنے بچوں کی تعلیم پر اس کو خرچ کریں گے انشاءاللہ. یہ عہد کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں گے اور اپنی بچیوں کو بھی زیور علم سے آراستہ اور پیراستہ کریں گے. یاد رکھیے, صرف لڑکے تعلیم یافتہ ہو جائیں, لڑکیاں تعلیم یافتہ نہ ہو تو وہ ماحول اور معاشرہ دینی ماحول نہیں ہو سکتا, وہ اسلامی ماحول نہیں ہو سکتا. اس لیے آپ لڑکوں کو بھی پڑھائیے اور لڑکیوں کو بھی زیور علم سے آراستہ اور پیراستہ کیجیے. آج مسلمان غربت کا رونا روتا ہے. مسلمان یہ کہتا ہے ہم ترقی کیسے کر سکتے ہیں, ہم تو غریب آدمی ہیں. اے لوگوں, غربت کا رونا چھوڑیے, اپنے بچے اور بچیوں کو پڑھائیے. اور خصوصاً میں سماج کے باشعور لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جنہیں اللہ نے مال دیا ہے, جنہیں اللہ نے دولت دی ہے, اے لوگوں آپ 3 مرتبہ 4 مرتبہ حج میں نہ جائیے, بار بار عمرہ نہ کیجیے. آپ اسی پیسے کو بچا کر کے آپ کے پڑوس میں جو غریب بچہ ہے اس بچے کی تعلیم پر آپ اسے خرچ کیجیے. اللہ نے چاہا تو حج سے زیادہ ثواب آپ کو اس میں ملے گا, اللہ نے چاہا تو عمرے سے زیادہ ثواب اس میں ملے گا. کہ آج کسی کا بیٹا عالم بن جائے گا, مفتی بن جائے گا, انجینئر بن جائے گا, ڈاکٹر بن جائے گا. اس لیے ہم اور آپ کو اپنی تعلیم اپنے بچوں کی تعلیم کی فکر کرنی ہے, اپنے بچوں کو زیور علم سے آراستہ اور پیراستہ کرنا ہے. اے لوگوں, آپ نے اچھی طرح سنا ہوگا کہ ڈاکٹر APJ عبد الکلام جو بابائے میزائل بنے وہ کسی مالدار گھرانے کے آدمی نہیں تھے, اس کے والدین مالدار آدمی نہیں تھے, وہ اتنے غریب تھے کہ اخبار بیچ کر انہوں نے تعلیم کو جاری رکھا. جب محنت کے ساتھ انہوں نے تعلیم حاصل کی, جہد مسلسل کیا تو وہ بابائے میزائل بنے اور ان کے علم کا یہ احترام کیا گیا کہ انہیں صدر جمہوریہ کے عہدے پر فائز کیا گیا. اس لیے آج بھی یہ وقت ہے کہ ہم اور آپ کوشش کریں گے کہ ہمارے بچے انجینئر بنے, ڈاکٹر بنے, تو انشاءاللہ ہمارے بچے انجینئر اور ڈاکٹر ضرور بنیں گے. آج بہت سارے نوجوانوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ مولانا صاحب اب حکومت کا نظریہ بدل گیا ہے, اب لوگوں کا نظریہ بدل گیا ہے, ہم کتنوں ہی محنت کر لیں گے ہم اعلیٰ نمبر حاصل نہیں کر سکتے. اے لوگوں, اے نوجوانوں, خوب غور سے سنو کہ 2020 میں جو نیٹ کا امتحان ہوا ہے آپ اس کے رزلٹ کو اٹھائیے, اس میں جو پورے ہندوستان میں ٹاپ آیا ہے اس کا نام کیا ہے؟ شعیب آفتاب. وہ مسلمان کا بیٹا ہے, اڑیسہ کا رہنے والا ہے, جس نے 720 میں 720 نمبر لایا ہے. حکومت چاہے آپ کو جتنا کچلنا چاہے اور سرکاری لوگ آپ کو جتنا دبانا چاہے, اگر آپ محنت کریں گے, جہد مسلسل کریں گے, اللہ کی نصرت آئے گی, اللہ کی مدد آئے گی. دنیا آپ کو کچلنا چاہے, دنیا آپ کو پست کرنا چاہے, اللہ کی نصرت اور مدد آئے گی, آپ انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. اس لیے نوجوانوں آگے بڑھنے کی فکر کرو. اور یہ آج ہمارے علاقے میں خصوصاً کرکٹ نے نوجوانوں کی زندگی کو کرکٹ بنا دیا ہے. آج نوجوان کرکٹ کا دیوانہ ہو گیا ہے. آج نوجوانوں کے ایک ہاتھ میں
بیٹ اور ایک ہاتھ میں گیند ہوتی ہے. ہم نوجوانوں آپ سے کہنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے ایک ہاتھ سے بیٹ کو ہٹائیے اور پھینکیے اور اس میں کتاب کو پکڑیے اور دوسرے ہاتھ میں جو گیند ہے اس کو پھینکیے اور اس میں قلم کو پکڑیے. ایک ہاتھ میں قلم ایک ہاتھ میں کتاب ہوگی تو انشاءاللہ آپ ترقی کریں گے. اس سے دوسرا پیغام یہ ہے کہ ہم اور آپ تعلیمی میدان میں آگے بڑھیں, گھر گھر میں تعلیم کا چراغ جلائیں. ہمارے بچے ہماری بچیاں تعلیم یافتہ ہوں گی تو یقیناً ہمارے سماج میں جو بہت ساری برائیاں پنپ رہی ہیں, رسم و رواج پنپ رہے ہیں, وہ بھی دور ہوں گے اور ہمارا سماج بھی ترقی کرے گا. اگر تعلیمی میدان میں ہم آگے نہیں بڑھے تو یاد رکھیے غربت کا جتنا رونا روتے رہے, سر پیٹتے رہے, غربت کا خاتمہ نہیں ہو سکتا. اگر غربت کا خاتمہ چاہتے ہیں تو تعلیم کو فروغ دینا ہوگا, گھر گھر میں تعلیم کا چراغ جلانا ہوگا. دوسری بات میں نے یہ کہی, اور تیسری بات یہ کہ ہم اور آپ کو اپنے اعمال کی اصلاح کرنی ہے. ہم سب مسلمان ہیں اور اس کے لیے سب سے بنیادی چیز ہے کہ ہم میں جو عاقل بالغ ہے وہ نماز, پانچوں وقت کی نماز کا ضرور اہتمام کریں. جب نماز کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ ساری برائیاں خود بخود دور ہو جائیں گی. تو نماز کا ہم اور آپ اہتمام کرنے والے بنے. میں نے آپ کا بہت زیادہ وقت لے لیا. میں نے 3 باتیں آپ سے کہی ہیں. ایک یہ کہ وقت ترمیمی ایکٹ 2025 جو آیا ہوا ہے یہ کالا قانون ہے, شریعت کے خلاف ہے, دستور کے خلاف ہے, لہذا اس کے خلاف ہمیں اٹھ کھڑا ہونا ہے اور زندہ دلی کا ثبوت دینا ہے اور یہ بتانا ہے کہ مسلمان قوم زندہ قوم ہے. شریعت پہ حرف آئے گی تو مسلمان کبھی اسے برداشت نہیں کر سکتا ہے. ہم مضبوط احتجاج انشاءاللہ درج کریں گے. دوسرا پیغام میں نے آپ کو یہ دیا کہ ہم اور آپ تعلیمی میدان میں آگے بڑھیں, گھر گھر میں تعلیم کا چراغ جلائیں, لڑکے کو بھی تعلیم دیں اور لڑکیوں کو بھی زیور علم سے آراستہ اور پیراستہ کریں. اور تیسرا پیغام یہ دیا کہ ہم اور آپ نماز باجماعت کا اہتمام کریں, نماز پڑھنے والے بنے. نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمارا ماحول اور معاشرہ صالح معاشرہ بنے گا, اسلامی معاشرہ بنے گا. ہمارے ماحول اور معاشرے سے رسم و رواج کا خاتمہ ہوگا, برائیوں کا خاتمہ ہوگا. آخر میں ہم پھر مبارکباد پیش کرنا چاہتے ہیں آج کے اس اجلاس کے کنوینر, روح رواں کمیٹی کے ذمہ داران اور خصوصاً سٹان آباد کے بزرگوں کو, نوجوانوں کو جنہوں نے بڑی جانفشانی کے ساتھ آج کے اس عظیم الشان جلسے کا انعقاد کیا اور اسے بامقصد بنایا ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان تمام حضرات کی خدمات کو قبول فرمائے جنہوں نے جانی طور پر مدد کی ہے, مالی طور پر مدد کی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے, اللہ ان کے مال کو قبول فرمائے اور ان کے مال میں بھی برکت عطا فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ آج کے اس اجلاس کی برکت سے اس سٹان آباد کی پوری آبادی پر اپنی رحمت کاملہ نازل فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.